ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين بجاه خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ کے فضل اور اس کی دی توفیق سے جمعۃ المبارک کے ان پرنور لمحات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں ایمان و جسم کی سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ عزیزان من، حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، قرآن و سنت کو سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر رشتے سے بڑھ کر حضور پرنور خاتم النبیین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء سے محبت ہوگی تو ایمان کامل کی چاشنی، ایمان کامل کی لذت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد والناس اجمعین اور اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پتہ چلا ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر تعلق سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر، ہر فرض سے بڑھ کر حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ایمان کامل کے لیے لازمی جزو ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان من، جو خوش نصیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جب ولادت کا یہ ببرکت مہینہ آتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے خوش نصیب جب محبت رسول میں زندگی گزار کے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے جاتے ہیں تو موت کے وقت آخری لمحات میں منظر کیا ہوتا ہے؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایسے خوش نصیبوں کو پھر موت کے وقت گھبراہٹ نہیں ہوتی، موت کے وقت بے چینی نہیں ہوتی، موت کے وقت انہیں
افسوس نہیں ہوتا، موت کے وقت وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے کہ اب قبر میں کیا ہوگا، ہم نے تو ساری زندگی ضائع کر دی، ہم نے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب قبر میں کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، انہیں کہا جاتا ہے اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت میں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو محشر کے میدان کی طرف لے چلوں۔ محشر کے اس میدان میں یہاں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن قریب سے قریب رشتہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ آپ کا بھائی آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، چھوڑ دے گی، ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کے جگری یار، جگری دوست آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور محشر کی سرزمین پر جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، محبت رسول رکھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ محشر کے اس میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، آپ علیہ السلام ان اپنے غلاموں کا خیال رکھیں گے، اور رب ذوالجلال نے جو آپ کو یہ مقام عطا کیا نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب لوگ تمہاری حمد و ثنا کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محشر کے میدان میں حضور کو اتنا عطا ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان من، محشر کے میدان کا عالم یہ ہوگا کہ جب لوگ اپنے قریبی لوگوں سے مایوس ہو جائیں گے نا، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہاں تک کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ عزیزان من، حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا، بلکہ قیامت تک میرے پیارے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ڈھنکا بجے گا۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے، پھر اس کے بعد حضور ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، تو ساتھ ہی پھر پتہ بھی بتائیں گے اذهبوا الی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، پورا محشر حضور کی بارگاہ میں ہے، کیا منظر ہوگا۔ اب وہاں جا کے جو عقیدہ بیان ہوگا، جو نظریہ بیان ہوگا، جو نعرہ وہاں لگے گا، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے سینوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں کہ آج وہی عقیدہ، آج وہی نظریہ، آج وہی نعرہ اگر اس دنیا میں کوئی جماعت رکھتی ہے تو وہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جو یہاں حضور کا عقیدہ ہی بیان نہ کر سکیں، جو یہاں حضور کے اختیارات کو ہی بیان نہ کر سکے، جو یہاں حضور کی ولادت کی خوشی نہ منا سکے، جو یہاں حضور کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے بھی لوگوں سے فتوے طلب کرتا رہے، تو وہ محشر کے میدان میں حضور کے مقام کو کیا دیکھے گا، کیا سمجھے گا، اور کس منہ سے حضور کے پاس جائے گا۔ جب لوگ حضور کے پاس جائیں گے نا، یقولون یا محمد، کہیں گے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ،
وخاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء اور آخری نبی۔ انت رسول اللہ، پورا محشر مل کے بولے گا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ نعرہ رسالت ہے یا نہیں؟ وخاتم الانبیاء، پورا محشر مل کے بولے گا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نعرہ رسالت اور ختم نبوت کا نعرہ یہ محشر کے میدان تک ساتھ جائے گا، ایسے نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام کی اس فرمان کی روشنی میں کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ انت الرافع، انت النافع، انت الدافع، انت الشافع، اشفع عند رب الاعلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامان بخشش میں عاشق رسول ان الفاظ میں حضور سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور میرے پیارے مصطفیٰ کو محشر کے میدان میں کیا مقام عطا ہوگا۔ رب ذوالجلال حضور علیہ السلام سے فرمائے گا جب حساب و کتاب سے اہل محشر کی نجات اور شفاعت کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، پھر مصطفیٰ جان رحمت کو شفاعت کبریٰ کا اذن و اختیار دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا رب کی طرف سے یا محمد، اے محمد مصطفیٰ، ارفع رأسک، اب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، ارفع رأسک، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، رب ذوالجلال فرمائے گا اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، آپ لب کشائی کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ جس کی جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا حضور اس وقت کیا کہیں گے جب لوگ سب کے پاس جا رہے ہوں گے نا، اب لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے سارے انبیاء سے ہو کر، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، تو وقت کتنا لگے گا ذرا یہ بھی دیکھو، اگر لائن میں بھی کھڑے ہوں تو پھر بھی کتنا وقت لگے گا۔ تو محشر کے میدان میں تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا جب حضور کے پاس لوگ جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ میرے پیارے مصطفیٰ کے بعد کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر حضور کا ایک فرمان بتاتا ہے کہ موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آئیں گے تو میرے پیارے مصطفیٰ کا کلمہ رائج کریں گے، میرے پیارے مصطفیٰ کی شریعت کی ترویج کریں گے، وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب قیامت تک ڈنکا ختم نبوت کا بجے گا تو حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں اسی لیے ہوں، اور شاعر میرے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے انا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے آغوش رحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جان دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر وہ عالی مقام ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ہم تو یہاں بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں اور وہیں بھی یہ نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت۔ یہ جن کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے نا ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو بھی سلامت رکھے۔ تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اور اے اللہ کے رسول، ولادت بسعادت کی اس مہینے میں ہم نیت کرتے ہیں، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، قبر میں بھی آپ نے کام آنا ہے، پل صراط پہ بھی آپ نے کام آنا ہے، محشر کی اس تپتی ہوئی سرزمین پر بھی آپ نے کام آنا ہے، تو پھر بات بھی آپ ہی کی سننی ہے۔
پھر سیرت بھی آپ کی سیرت پہ چلنا ہے، تو اس نیت سے کہ آپ کے ہر حکم پہ لبیک کہیں گے، اور جب ناموس رسالت کی باری آئے گی، ختم نبوت کے لیے قربانی کی باری آئے گی، تو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی نعرہ لگائیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندگی گزارنے کا اصول بنائیے، رب کعبہ کی قسم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ اصول اعلیٰ حضرت ان الفاظ پہ دے کر گئے، انہیں جانا انہیں مانا، حضور کو جانو حضور کو مانو۔ حضور کو کیسے جانیں گے؟ حضور کی سیرت پڑھ کے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔